بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی۔ دروازے بند تھے۔ بلقیس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی، اور محل کے ارد گرد پہرے دار موجود تھے۔ اس کے پاس اس کی قوم کے 12,000 سپاہی تھے، جو کہ سرداران تھے، اور عورتوں بچوں کے علاوہ ہر سپاہی کے ماتحت 1,00,000 سپاہی تھے۔ ہفتہ میں ایک دن قوم کے معاملات اور ضروریات کا فیصلہ کرنے بلقیس اپنے محل سے باہر آتی تھی۔ سونے کی چارپائیوں پر تخت قائم تھا، جس پر آ کر اس طرح بیٹھتی تھی کہ خود لوگوں کو دیکھتی تھی، اور اس کے لوگ یعنی قوم اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب کوئی آدمی کسی کام کا درخواست گزار ہوتا تھا تو سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تھا، بلقیس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، پھر سجدہ کرتا تھا اور سجدہ سے سر نہ اٹھاتا تھا جب تک ملکہ سر اٹھانے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ جب کام ہو چکتا اور ضروریات ختم ہو چکتی تو محل میں چلی جاتی، اور آئندہ ہفتہ تک پھر اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا ملک بہت بڑا تھا۔ ہدہد خط لے کر پہنچا تو دروازے بند پائے اور چاروں طرف پہرے دار دیکھے، تو بلقیس تک پہنچنے کے لیے محل کے آس پاس چکر لگا کر ایک روشن دان سے محل کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں 3 گز اونچے تخت پر بلقیس لیٹی سو رہی تھی۔ اس کے بدن پر ستر عورت کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا۔ بلقیس کا لباس خواب یہی تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ کے برابر تخت پر رکھ دیا اور اڑ کر روشن دان میں اس انتظار میں جا بیٹھا کہ بلقیس خواب سے بیدار ہو کر خط پڑھ لے گی۔ بہت دیر ہو گئی مگر بلقیس بیدار نہ ہوئی۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ہدہد نے اتر کر چونچ سے بلقیس کے ٹھونگ لگائی۔ بلقیس نے بیدار ہو کر اپنے برابر تخت پر خط رکھا دیکھا، خط کو اٹھا لیا اور آنکھوں کو مل کر خط کو دیکھنے لگی، اور سوچنے لگی کہ بند دروازوں کے باوجود خط یہاں تک کیسے آیا۔ باہر نکلی تو پہرہ دار محل کے آس پاس موجود تھے۔ پوچھا، تم نے دروازہ کھول کر میرے پاس داخل ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ چوکیداروں نے جواب دیا، دروازے ایسے ہی بند ہیں جیسے بند تھے، ہم محل کے آس پاس پہرہ دے رہے ہیں۔ ملکہ پڑھی لکھی تھی۔ خط کھول کر پڑھا۔ سب سے پہلے اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط پڑھ کر قوم کو بلایا۔ سب آ کر جمع ہو گئے تو بولی، سردارو، ایک عزت والا خط میرے پاس ڈالا گیا ہے، یعنی سر بمہر خط۔ اس میں لکھا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یعنی یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مضمون یہ ہے کہ مجھ سے اونچے نہ بنو اور میرے پاس فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ نے کہا، سردارو، مجھے میرے معاملہ میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ جب تک تم موجود نہ ہو اور مشورہ میں حاضر نہ ہو میں کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ سرداروں نے کہا، ہم بڑے طاقتور ہیں اور سخت جنگجو ہیں، لڑائی اور قوت اور کثرت کی وجہ سے کبھی کوئی ہم پر غالب نہیں ہوا۔ سرداران نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے کام کو بخوبی جانتی ہو، ہم کو حکم دے، ہم حکم پر چلیں گے۔ سرداروں نے صرف بلقیس کی تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے مشورہ دینے سے انکار کیا تھا۔ ملکہ نے جواب دیا کہ دستور ہے، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لڑنے والے بادشاہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے مال چھین لیتے ہیں، اہل جنگ کو قتل کرتے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہدیہ بھیجوں گی، پھر دیکھوں گی قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں اور کیا خبر لاتے ہیں۔
اس کے بعد بلقیس نے 12 لڑکے ایسے لیے جن میں زنانہ پن تھا، یعنی ان کی حرکات خواتین جیسی تھیں۔ ان کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ تھا، بالوں میں کنگھی کر دی گئی، لڑکیوں کا لباس پہنا دیا گیا۔ ملکہ نے ان کو نصیحت کر دی تھی کہ جب ان سے پوچھا جائے اور سلیمان ان سے بات کریں تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ زنانہ گفتگو کریں، یعنی خواتین کی طرح بات کریں اور عورتوں کی طرح جواب دیں۔ پھر ایسی ہی 12 لڑکیاں فراہم کی گئیں جن کے اعضاء میں مردوں کی طرح سختی تھی۔ ان کے سروں کے بال اکھاڑ دیے گئے، تہبند بندھوا دیا گیا اور جوتیاں پہنا دی گئیں، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام تم سے بات کریں تو ان کو ٹھیک مردانہ جواب دینا، یعنی مردوں کی طرح انہیں جواب دینا۔ ان سب لڑکوں اور لڑکیوں کو بطور ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے علاوہ کچھ لکڑی اور مشک اور عنبر اور ریشمی کپڑے تھالوں میں لگا کر خدمت گزاروں کو دیے، اور اونٹنیاں بہت زیادہ دودھ دینے والی بھی ساتھ کیں، اور 2 بڑے موتی جن میں سے ایک میں سوراخ تھا اور دوسرے میں سوراخ نہیں تھا، اور ایک خالی بڑا پیالہ دیا۔ یہ سب چیزیں ہدیہ میں بھیجیں، اور ایک عورت کو ساتھ کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو کیفیت اور گفتگو ہو اس کو یاد رکھنا اور مجھے آ کر اطلاع دینا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہنا، جب تک وہ حکم نہ دیں نہ بیٹھنا۔ اگر وہ مغرور بادشاہ ہوں گے تو تم کو بیٹھنے کا حکم نہ دیں گے۔ اس وقت میں مال دے کر ان کو راضی کر لوں گی، وہ ہماری طرف سے چپ ہو جائیں گے، اور اگر دانش مند باوقار عالم ہوں گے تو تم کو بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ ساتھ والی عورت کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام سے کہنا کہ اس سوراخ دار موتی کے اندر آدمی اور جن کا ہاتھ لگائے بغیر دھاگا ڈال دیں، لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ کر دیں، اور پیالہ میں ایسا جھاگدار میٹھا پانی بھر دیں، لیکن پانی نہ آسمان کا ہو نہ زمین کا۔ ایک خط بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لکھ دیا جس میں بکثرت علمی سوالات کیے گئے تھے۔ قاصد ان تمام کے تمام تحائف کو لے کر روانہ ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر تمام تحفے سامنے رکھ دیے اور خود کھڑے رہے، بیٹھے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر حرکت بھی نہ کی، نہ ہاتھ ہلایا، نہ پاؤں، نہ اظہار مسرت کیا، نہ چہرے پر شگفتگی پیدا کی۔ قاصد کسی بات کو پہچان نہ سکے۔ پھر سر اٹھا کر قاصدوں کو دیکھا اور فرمایا یہ زمین یقیناً اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اس نے آسمان کو بلند اور زمین کو پست کیا ہے، جو چاہے کھڑا رہے جو چاہے بیٹھ جائے۔ پھر قاصدوں کو بیٹھنے کی اجازت دے دی گئی۔ پیام رساں عورت نے دونوں موتی پیش کیے اور بلقیس کی طرف سے کہا کہ سوراخ دار موتی میں انسان اور جنات کا ہاتھ لگائے بغیر دھاگا ڈال دیجیے، اور دوسری طرف سے نکل آئے، اور دوسرے میں بغیر لوہے کا استعمال کیے، اور انسان اور جنات کے بغیر چھوئے آر پار ایک سوراخ کر دیجیے۔ اور پیالہ پیش کرنے کے بعد بلقیس کی طرف سے عرض کیا، اس میں جھاگدار میٹھا پانی بھر دیجیے، لیکن پانی نہ آسمان کا ہو نہ زمین کا۔ پھر باندیوں اور غلاموں کو پیش کرنے کے بعد درخواست کی کہ ان میں سے لڑکوں اور لڑکیوں کی شناخت کر کے الگ الگ کر دیجیے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔